جی جاز دیکھیے صاحب، ایک تو جو میرے پاس معلومات ہے اس میں میرے سورسز سے یہ بتایا کہ ایک تو اسد قیصر جو ہیں وہ آج ملے پرویز الہی صاحب کو، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے انہیں یہ کہا کہ 3 مہینے کے لیے پنجاب اسمبلی مت توڑیں، 3 مہینے کے بعد کھل کھیلیں گے اور پھر ہم آرام سے اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایم پی ایز ہیں ان کا ان میں کئی لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی، تو ان کے ایک تو اعتراض ان کا یہ تھا کہ جی 3 سال تک تو ہمیں فنڈز نہیں ملے بزدار کے دور میں، اب پرویز الہی آئے ہیں اور ہمیں فنڈز مل رہے ہیں اور ہم نے ابھی کام کا آغاز بھی نہیں کیا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، تو پھر اگلے الیکشن میں کیا ہوگا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری، آج میں نے ایوان صدر میں کافی لوگوں سے بات کی، کچھ کھوج نکالا، جو بات میری سمجھ میں آ سکی وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی شہباز میاں صاحب نے بھی بتایا کہ سردار ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ ملے، اعظم نذیر تارڑ نے اس کے بعد ایک بڑا ایک معنی خیز جملہ کہا کہ صدر سے جو ملاقات تھی وہ کچھ لیجسلیشن کے حوالے سے تھی، لیکن صدر کا کچھ آئینی اور قانونی رول ہے اور اس رول کے حوالے سے ہماری ان سے بات ہوئی۔ اب جب اس رول کے حوالے سے بات ہوئی آئینی اور قانونی رول کی، تو وہ پنجاب اسمبلی کے کانٹیکس میں کیا ہے؟ ایک تو صدر کے ساتھ ہی آپشن ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ جو جوائنٹ سٹنگ ہے وہ پروروگ نہیں ہوئی تھی، سائنڈ آئی پروروگ نہیں ہوئی تھی، وہ 20 دسمبر تک گیا تھا اجلاس، ہو سکتا ہے وہ 20 دسمبر کو ہو جائے، لیکن حکومتی حلقوں میں یہ زیر غور ہے کہ نیکسٹ جمعے کو بلا لیں یا 20 دسمبر کو بلا لیں، تو یہ دیکھنا ہے ابھی کہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو میری اطلاع ہے، ایک تو صدر مملکت یہ چاہتے ہیں کہ نظام چلے، دونوں اسمبلیاں بھی چلیں، یہ میری سمجھ میں آئی ہے بات، اور اسی پر وہ صدر مملکت عمران خان صاحب سے بات کریں گے۔ لیکن ایک جو میری اطلاع ہے، اسحاق ڈار صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 2-3 روز پہلے بھی صدر مملکت سے ملاقات کی تھی، اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے آج مجھے ایک بہت ہی ان کے قریبی دوست نے مجھے بتایا کہ اسحاق ڈار کے ذریعے حکومت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جتنے پیسے ہیں، اگر آپ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑ دیں گے تو ہم الیکشن کرا دیں گے، اور وہ الیکشن 5 سال کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو قومی اسمبلی ہے اس کو جوائنٹ سٹنگ میں آرٹیکل 234 انووک کر لیا جائے گا، اور جو پارلیمان کی مدت ہے وہ 1 سال کے لیے بڑھا دی جائے گی۔ اب اگر ایسا ہو جاتا ہے، آرٹیکل 234 انووک ہو جاتا ہے، 1 سال کے لیے مدت بڑھ جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا آئے گا؟ دوسرے ایک اور نقطہ جو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ تو کچھ سوچتے سمجھتے ہیں نہیں، میں نے بھی آج کئی لوگوں سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کیسے اسمبلی توڑیں گے؟ وہ 17 کو کہہ دیں گے کہ جی اسمبلی توڑنی ہے ہم نے، 23 تاریخ کو فرض کرے توڑ دیں گے۔ اسمبلی توڑنے کی جو ایکچوئل ایڈوائس ہے وہ تو بھجوانی ہے پرویز الہی صاحب نے یا محمود جی خان صاحب نے، چلے محمود خان صاحب بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اسمبلیاں عمران خان صاحب کے توڑنے سے تو اعلان نہیں ہوگا، لیکن فرض کیجئے توڑ بھی دیتے ہیں تو، اور جو کاؤنٹر پلان ہے تو پھر عمران خان صاحب کیا کہیں گے کہ ابھی موڈ نہیں ہے، کل آنا، پھر یہی کہہ سکتے ہیں وہ لبرٹی کے اس میں جو انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک فنکشن رکھا ہے، تو میری اطلاع یہی ہے کہ حکومت اس وقت پینک میں بالکل نہیں ہے، پلان انہوں نے کر لیا ہے، اور پھر پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو پچھلے دنوں میں اطلاع تھی کہ 6 لوگ اب نہیں ہیں، وہ 6 کی تعداد بڑھ گئی ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اب 8 ہو گئے ہیں۔ جی بالکل 8 ہو گئے۔ جی سولنگی صاحب، آپ نے سنی دونوں ہمارے ساتھیوں کی گفتگو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا اعلان تو اس دن وہ تاریخ بتائیں گے؟ ویسے شہباز میاں نے صحیح کہا ہے کہ یہ کمال فن جو ہے یہ خان صاحب کا، کہ تاریخ پہ تاریخ جیسی ہماری عدالتیں دیتی ہیں نا، تو وہ بھی اپنی سپورٹ بیس کو تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں کہ میں کوئی دھماکہ کرنے والا ہوں۔ وہ یوٹیوب کے تھمز ہوتے ہیں نا، خان کا بڑا سرپرائز آ گیا، آنے والا ہے، سرپرائز دینے والا ہے، تو یہ بھی کوئی لگتا ہے سرپرائز کا سرپرائز ہے۔ ذرا آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ پاکستان کی سیاست میں بلف جس کو کہتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کیا اس کا میں ترجمہ کروں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ ہاں، جتنا بلف عمران خان کرتے ہیں اتنا کسی نے نہیں کہا، تو میں اگر ان کو بلف خان کہوں
تو میرے خیال میں یہ زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اتنی بار یہ کر چکے ہیں. آپ چاہے وہ 2014 ہو، 2016 ہو، اس کے بعد یہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا، اس میں جتنی دفعہ انہوں نے بلف کیا، پھر جو پچھلے 8 مہینے سے بلف کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ یہ جو 17 تاریخ کو لبرٹی چوک میں تو جلسی ہی ہو سکتی ہے، جلسہ تو نہیں ہو سکتا. میاں شہباز جو ہے وہ شہباز میاں زیادہ لاہور کی جو جیوگرافی ہے اس سے زیادہ واقف ہیں، اور اس میں بھی وہ خود تشریف نہیں لائیں گے. وہ زمان پارک سے ہی ویڈیو لنک پر تقریر دل پذیر فرمائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کی جو تڑی ہے، یہ تڑی جو ہے وہ دے رہے ہیں. جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں میکسیمم لیوریج حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ ٹینک کا لائسنس لے کے پھر پستول پر راضی ہو جاتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ جو ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ کی جو ملاقات ہوئی ہے، دیکھیں ایاز صادق تو مجھے سمجھ آتا ہے وہ تاریخی طور پر جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اندر شریک رہے ہیں، لیکن اعظم نذیر تارڑ جو ہے ان کی موجودگی صرف اور صرف آئینی اور قانونی معاملات کے بارے میں ممکن ہے، کیونکہ وہ کوئی بہت بڑے نیگوشیٹر ایز سچ ہے نہیں. تو یقینی طور پر انہوں نے ان کو وہ سارے قانونی آئینی نکات بتائے ہوں گے، جیسا کہ میرے دوست اعجاز احمد نے آرٹیکل 234(6) ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو جوائنٹ سٹنگ ہے اس نے اگر ایمرجنسی نافذ کی ہے، وہ فورس میں ہو، تو ایسی صورت میں وہ جوائنٹ سٹنگ جو ہے وہ 1 سال کے لیے ابتدائی طور پر، اور اعلان ہونے کے بعد 6 ماہ مزید، یہ تو تقریباً 1.5 سال بنتا ہے، وہاں تک یہ آئینی طور پر کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ تڑیاں دیتے ہیں تو اس کا جواب ایک جوابی تڑی سے آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے. جو 750 ارب روپے کا جو بجٹ چودھری پرویز الہی استعمال کرنے جا رہے ہیں، وہ تو تبھی استعمال ہوگا نا جب ان کو موقع ملے گا. تو اگر آپ وہ موقع ہی نہیں دیں گے، اگر مگس کو باغ میں جانے نہیں دیں گے، تو پھر پروانے کا خون کیسے ہوگا؟